الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسرهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، اکابر علماء کرام اور حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ پورے ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں 10 روزہ آسان نکاح مہم چھیڑی ہوئی ہے اور مختلف تقریباً تمام ہی ریاستوں میں، اسٹیٹس میں آن لائن اکابر علماء کرام کے بیانات ہو رہے ہیں. صوبہ گجرات میں بھی اصلاح معاشرہ کمیٹی، صورت اصلاح معاشرہ کمیٹی کے اکابر علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں اس مہم کا آغاز صورت میں بھی کیا جائے اور آن لائن اصلاح معاشرہ کمیٹی نے یہ قدم اٹھایا کہ علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے نکاح کو آسان بنانے کی ترغیب دی جائے، اور اس سلسلے میں علماء کرام کے بیانات ہیں. مجھے بھی حکم دیا گیا اپنے بڑوں کی طرف سے اور اپنے کچھ کرم فرماؤں کی طرف سے. خصوصاً میں شکر گزار ہوں اصلاح معاشرہ کمیٹی صورت کا، حضرت مفتی وسیم صاحب واگ بکری کا اور جناب حافظ سہیل صاحب کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہم میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو انسان کی ضرورت نکاح ہے. اس کا بھی خوب خیال کیا اللہ نے. نکاح انسان کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. مرد کے بغیر عورت کا گزارا نہیں اور عورت کے بغیر مرد کا گزارا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد بھی بتا دیا ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا. یہ مقصد ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کریں. مرد کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے، بیوی کو مرد کو بیوی کے ذریعے، بیوی کو مرد کے ذریعے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کام کرنا ہی ہے اور یہ انسانی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے جس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر زندگی تقریباً ناممکن سی ہے اور بے رنگ و مزہ ہے، تو آخر اس کام کو کرنے کے لیے اسلام نے کیا چیزیں بتائی ہیں اور نکاح کس طرح کیا جائے گا اور نکاح کو کیا کیا چیزیں نکاح میں ہوتی ہیں اور نکاح کو آسان کس طرح بنایا جائے گا. ان چند باتوں کی طرف ہم انشاءاللہ ابھی توجہ کرتے ہیں اور میں ان باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، یعنی اس کے اندر جو لوازمات ہوتے ہیں وہ زیادہ نہ ہوں اور اخراجات زیادہ نہ ہوں اور خرچہ کم سے کم. وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے. بابرکت نکاح کو بابرکت بنانے کے لیے اس کو آسان اور سادہ بنانا پڑے گا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے سماج میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور نکاح کے مشکل بنانے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جن خرابیوں کو ہم سب جان بھی چکے ہیں اچھی طرح، اور اس وقت جو آواز لگائی گئی ہے پورے ملک میں اس سے وہ بات اچھی طرح سمجھ میں بھی آ رہی ہے. نکاح کو مشکل بنانے کی وجہ سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا کیونکہ باپ اور ماں یہ سوچ رہے ہیں کہ جب پیسے آئیں گے تو نکاح کریں گے. ہزاروں بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں. قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا ہے، جس چیز کو مینشن کیا ہے اور جس چیز کو بتایا ہے کہ کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک مرد بھی، کوئی ایک جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ بھی ایسی بے نکاح نہ رہے اور ایسی بغیر شوہر کی زندگی نہ گزارے. نہ کوئی مرد بغیر عورت کی زندگی گزارے، نہ کوئی عورت بغیر شوہر کی زندگی گزارے. طلاق یافتہ جو عورتیں ان کی شادی کرائی جائے، بیوہ عورتوں کی شادیاں کروائی جائیں، اور خصوصاً جو کنواری لڑکیاں اور کنوارے لڑکے ہیں
ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ یہ ذمہ داری صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ پورے کے پورے معاشرے اور پورے سماج اور پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو کس طریقے سے آسان بنایا جائے۔ اس سلسلے میں سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا اور سب کو رول ادا کرنا پڑے گا۔ اب گناہ کو ایک کام ایک آدمی کرتا ہے، اس کا بھگتان اور اس کا نقصان پورا معاشرہ اٹھاتا ہے۔ معاشرے میں کوئی ایک برائی عام ہوتی ہے، پورے معاشرے کو دھیرے دھیرے وہ برائی اپنی زد میں لے لیتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک خرابی ہے بہت بڑی کہ ہم لوگ دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں۔ اب آسان نکاح، آج ہمارے یہاں جو نکاح اور شادی کا تصور ہے وہ نہایت مہنگا ہے۔ ہم جن شادیوں سے انسپائرڈ ہوئے اور متاثر ہوئے اور پربھاوت ہوئے وہ ان شادیوں سے ہوئے، وہ غیروں کی شادیوں سے ہوئے کہ غیر اقوام جس طرح شادیاں کرتی ہیں کہ ان کے یہاں پر شادی جس طرح کی جائے گی دھوم دھڑکوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے یہاں نکاح کا کوئی رواج نہیں ہے۔ آپ دیگر اقوام کے اور مذاہب کی تاریخ پر جب نظر دوڑائیں گے تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جو شادیاں کر رہے ہیں ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ شادی کیسی کرنی ہے، تو ان کے من میں جیسا آتا ہے ویسے شادی کرتے ہیں۔ شادی یقیناً خوشی کا موقع ہوتا ہے اور شریعت نے خوشی منانے کی اجازت دی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اور شریعت کی حدود میں رہ کر اور اس سرکل میں رہ کر، اس سے باہر نکل کر وہ خوشیاں وہ گناہ بن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل عتاب و عذاب بن جاتی ہیں۔ اسی لیے ان تمام خوشیوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے یہاں شادی کے لیے جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ہمارے یہاں ان کی شادی کی فکریں نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ دونوں بالغ ہونے کے بعد لڑکی کی عمر بہت زیادہ گزر گئی، اب ماں باپ کو فکر پیدا ہوا کہ بھئی اب ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے، اور رشتہ دیکھتے 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 جناب لڑکی کی عمر گزر گئی، اور یہاں لڑکے کا بھی وہی حال ہے کہ لڑکے کی بھی عمر گزر گئی۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ لڑکی والے اپنے اسٹیٹس سے اور اپنے معیار سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس لیول کا اور اس اسٹیٹس کا اس کوالٹی کا لڑکا ہمیں ملے گا پھر ہم جا کر اس کی شادی کروائیں گے۔ اسی چکر میں نہ لڑکا ملا اور نہ شادی ہوئی۔ کتنی ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں کہ جب رشتہ دیکھا گیا اور رشتوں پہ رشتے اور رشتوں پہ رشتے دیکھے جا رہے جناب، لڑکی کو رشتہ پسند نہیں آیا اور اس کے بالوں میں سفیدی اور چاندی آ گئی۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ جب عمر 30-32 سے تجاوز کر گئی اور عمر کراس ہو گئی 30-35 کے بعد، اب رشتہ ہی نہیں ملتا۔ اب جو سنتا ہے تو جناب اس کو 30-35 کی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اس سلسلے میں نکاح کو آسان بنانے کے لیے رشتوں کی تلاش کو آسان بنانا پڑے گا اور ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ رشتے آسانی کے ساتھ فراہم ہو جائیں، مل جائیں۔ اسی لیے شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے اگر رشتہ دیکھنا ہے تو آج ہمارے یہاں ایک مزاج یہ عام ہو رہا ہے، کزن میرج کو فروغ نہیں دیا جا رہا ہے، اور آپس میں جو خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد یہ رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں، اور ان رشتوں کو ہم یہاں لڑکا چچا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے، یہاں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے، ایک ہی خاندان میں ایک ہی گھر میں یہاں رشتہ نہیں کیا جائے گا، رشتہ باہر کیا جائے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ آپس میں رشتے کرنے سے لین دین نہیں ہوگا اور کچھ ملے گا نہیں۔ تو اگر نکاح کو آسان بنانا ہے، پہلا اقدام تو یہ کرنا پڑے گا کہ رشتے جتنی آسانی سے مل جائیں۔ پڑوس میں رشتہ ہے، نیک صالح رشتہ، اچھا رشتہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ڈھنگ کا ہے، کمانے والا ہے اور بہتر ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بری عادت اس کے اندر نہیں ہے، گھر اور خاندان بھی اچھا ہے، فوراً وہاں پر رشتہ کرنا چاہیے۔ رشتوں کی تلاش میں تاخیر کی وجہ سے نوجوان گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کا اثر اور گناہ کا نقصان اور وہ گناہ ماں باپ پر ہی پڑتا ہے۔ آپ نے جب اس کو مناسب رشتہ مل جانے کے بعد نکاح نہیں کیا اور اس کے نکاح میں تاخیر کرائی جا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیں، لڑکیوں کے سلسلے میں جو لوگ رشتہ ایک دوسری خرابی اور رشتوں میں جو دوسری خرابی پیدا ہو رہی ہے رشتوں کی تلاش میں، کہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو 100-200 لوگ، جناب وہ لڑکی والے پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آپ اس طریقے سے فقیروں کی طرح جو بوجھ ڈال رہے ہیں، آپ کے جا رہے ہیں اس کے گھر پہ مٹھائیاں، وہاں وہ پھر مٹھائیوں کا انتظام کرتے ہیں، کھانوں کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے بعد منہ بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو آپ کی لڑکی پسند نہیں آئی۔
اور پھر جانے کے بعد لڑکی کے اندر عیب نکالا جاتا ہے، اسی لیے رشتے نہیں ہو پاتے، پھر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جب پوری مارکیٹ میں یہ بات چل گئی، اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں رشتے آئے تھے، سینکڑوں رشتے آئے تھے، کسی نے بھی پسند نہیں کیا۔ لڑکی نیک تھی، دیندار تھی، پردے والی تھی، گھر میں رہتی تھی، گھر کے سارے کام جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا رشتہ نہیں ہو سکا۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ پوری مارکیٹ میں یہ بات چلا دی، اجی بڑے رشتے آئے تھے اس کے، لیکن وہ سارے کے سارے اس کو دیکھ کر ریجیکٹ کر کے چلے گئے۔ کوئی تو خرابی ہوگی نا اس میں، کوئی خرابی نہیں تھی لڑکی میں۔ وہ لوگ اس معاشرے میں بہت بڑا مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہیں، جو بہت جا کر دوسروں کی بیٹیاں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر آنے کے بعد مٹھائیاں کھا کر، حرام کے لقمے کھا کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان رشتوں کو انکار کرتے ہیں۔ اور پھر بھائی شادی لڑکے کو کرنی ہے، اور لڑکی کے ماں باپ بہرحال دیکھ لیں، لڑکے کے ماں باپ اور لڑکا، ان تین لوگوں کے علاوہ جو لوگ زیادہ شادیوں کی دیکھ ریکھ میں اور رشتوں کی تلاش میں اور رشتوں کی دیکھ ریکھ میں زیادہ لوگوں کو انوالو کرتے ہیں، پھوپھی سے مشورہ، پھوپھی کی چچی سے مشورہ، اور دادی کی اماں سے مشورہ، تو ان مشوروں کی وجہ سے رائے نہیں مل پاتی، بالآخر شادیوں میں داخل ہوتی ہے، اجی یہ رشتہ نہیں۔ درمیان میں پھر اسی چکر میں اور ایک چیز ہے ہمارے یہاں، پھر کہتے ہیں جی چلو کسی طرح سے لڑکی کو رشتہ لڑکا مل گیا اور لڑکے کو لڑکی مل گئی۔ کیوں آج نکاح آسان نہیں بن رہا ہے؟ آج میں زمینی میدان کا آدمی ہوں، فیلڈ ورک میں رہتا ہوں، میرے پاس نوجوان لڑکیوں کے اور لڑکوں کے فون آتے ہیں۔ لڑکیاں زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں لڑکوں کے مقابلے میں، لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ وہ اس نے ایم کام کیا ہے، بی ٹیک کیا ہے، ایم ٹیک کیا ہے، ایم ایس سی کی ہے، بی ایس سی کی ہے۔ جب وہ لڑکی اتنا پڑھ لکھ لیا اس نے، اب وہ جناب اس کی عمر 25-26 سال ہو گئی۔ ایک تو لڑکے والے یہ ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کیا کریں ہمیں تو پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، لیکن عمر 18-20 سال ہے۔ تو ان کو یہ کامن سینس ہونا چاہیے، جب آپ پڑھی لکھی لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو اتنی عمر سے کم والی نہیں ملنے والی آپ کو۔ دوسری بات یہ کہ لڑکی جو تلاش کی جا رہی ہے، اب یہ لڑکی ایجوکیٹڈ مل رہی ہے، اور وہاں لڑکی والے یہ ضد لگائے بیٹھے ہیں، اجی ہماری بچی کو ہم نے اتنا پڑھایا تھا، اب اس کو لڑکا بھی تو ایم ٹیک ملے، بیٹی ڈاکٹر ہے تو داماد بھی ڈاکٹر ملے، بیٹی سافٹ ویئر انجینئر ہے تو لڑکا بھی سافٹ ویئر انجینئر ملے۔ تو لڑکی والوں کو جو آج بہت زیادہ تعداد میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکی والے خاص طور پہ اپنا معیار گرانے کو تیار نہیں ہے، اور اپنے لیول سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے۔ لڑکا ڈھنگ کا مل گیا، ماں باپ اور خاندان ٹھیک ہے، عزت کی روزی کما کر اس کو اپنے گھر میں عزت اور عافیت کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ گھر میں رکھ سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی اپنے داماد کے لیے پڑھائی اور ڈگری نہ ڈھونڈے، عزت کی 2 وقت کی روٹی ڈھونڈے۔ تیسری جو خرابی نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں، نکاح کو مشکل بنانے کی ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، وہ یہ کہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکا ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا۔ یہ اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، وہ اپنے پیروں پر ہی چل رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ماں باپ چونکہ نہیں جانتے کہ میرا بیٹا کیا کیا گل کھلا رہا ہے، کتنی لڑکیوں کی زندگی میرے بیٹے نے تباہ کر رکھی ہے، اور کتنی لڑکیاں اس کے چنگل میں پھنس چکی ہیں، اور وہ لڑکا جا کر لوگوں کی زندگیاں، لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے۔ ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا۔ جب پیسوں کا انتظام ہو جائے گا جناب پھر شادیاں کریں گے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا ملاقات کے لیے 1-1.5 سال پہلے، وہ کہنے لگا کہ جی مولانا صاحب میں چاہتا ہوں نکاح کر لوں تو مجھے 5 سے 6 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہے۔ جس قوم کے جوانوں کا مقصد پیسہ اس لیے کمایا جائے، جس قوم کے جوان پیسہ اس لیے کمائیں کہ صرف شادی کرنی ہے، اور اس قوم کا سب سے بڑا مقصد میرج اور شادی اور وواہ اور بیاہ اور نکاح بن جائے، اس قوم کو زوال سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ شادی کرنے کے لیے اتنے خرچے والی شادیاں جو قوم کرے گی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ایسے ہی گر جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ بیماری ہے، اس کا حل یہ کہ ماں باپ اس میں ہمت دکھائیں، ماں باپ ہمت دکھائیں اس میں، ماں باپ کہیں کہ بیٹا ہمارا کاروبار ہے، ہمارے کاروبار میں آپ آ کر کے ساتھ دیں ہمارا، اور ہماری آفس سنبھالیں، ہمارا کاروبار سنبھالیں، اور اگر تم نوکری کی تگ و دو کرتے رہو، ورنہ جو 2 روٹی 2 بوٹی اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے، ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ لڑکی والوں سے صاف کہہ دیں گے بھئی ہمارا لڑکا ٹھیک ہے، دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، ہمارا گھر بھی اچھا ہے، مکان بھی ہے، زمین بھی ہے،
دکان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ابھی اس کی جاب نہیں لگی ہے، ابھی اس کی آمدنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن آپ شادی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے پاک دامنی کے لیے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان چند لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ پر ہے، اس میں سے ایک وہ جس نے پاک دامنی کے لیے نکاح کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نکاح کیا، تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ ایسے جوان کی کفالت کی ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ اب ہمارا یا تو اللہ پر یقین نہیں ہے، ماں باپ کا۔ ایک نوجوان ہمارے عزیز ہیں، ان کا فون آنے لگا، وہ کہنے لگے کہ میرا رشتہ بالکل پکا ہو چکا ہے، ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ طے کر لیں، اور مجھے معلوم ہے کہ تاریخ بھی 6 مہینے بعد کی طے کی جائے گی۔ وہ لڑکا اپنی شہوت کی وجہ سے کئی مہینوں سے روزے رکھ رہا ہے، مستقل روزے رکھ رہا ہے، تہجد میں وہ رو رو کر پریشان ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ ماں باپ اتنے بڑے مجرم ہو گئے ہیں کہ ماں باپ اس لڑکے کا رشتہ طے نہیں کروا رہے اور اس کی شادی جلدی نہیں کروا رہے، اور صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ابھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ بھائی کون سا انتظام کرنا ہے آپ نے؟ اسلام نے جس چیز کو سب سے زیادہ، مدینے کے معاشرے میں جس چیز کو سب سے زیادہ آسان اور سادہ بنایا گیا تھا وہ نکاح کو بنایا گیا تھا۔ لڑکا پسند آ گیا تو حضور نے فوراً نکاح کروا دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑی خرافات ہے منگنی کے نام پر۔ منگنی یہ فقیروں کی طرح سے آج اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ جہیز مانگنے والوں کو ہم پروفیشنل بھکاری کہتے ہیں کہ وہ ایسے بھکاری ہوتے ہیں کہ جن کو طریقہ آتا ہے جہیز لینے کا اور گویا کی بھیک لینے کا۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا جاتا ہے نا کہ جہیز کے نام پر آج حضور نے کیا دیا تھا حضرت فاطمہ کو، اس کی تفصیلات میں جاننا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو جو چیزیں دی تھیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے جہیز کے نام پر وہ چیزیں قبول کریں گے؟ نہ نہ نہ، اتنا بڑا منہ پھاڑتے ہیں لوگ جہیز کے نام پر کہ ہمیں تو جناب یہ چاہیے اور وہ چاہیے۔ وہ لوگ جو معاشرے میں اپنی بیٹیوں کا نکاح جلدی نہیں کرا رہے اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کا نکاح مناسب عمر ہو جانے کے بعد نہیں کرا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ مدت آنے کے بعد بھائی بھوک کے وقت میں بھوک لگتی ہے، پیاس کے وقت میں پیاس لگتی ہے۔ جب اس کی نفسانی خواہشات اور جب اس کی سیکشول ڈیزائرز اس کے اندر پیدا ہوں گے تو وہ ابھریں گے، پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنے جنسی تسکین جا کر پوری کرے گا، پھر وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گا۔ ہر لڑکا اتنا نیک نہیں ہوتا کہ وہ روزہ رکھے اور وہ تہجد میں نفلوں میں رو رو کے اللہ سے دعا کرے اور اپنی نفسانی خواہشات کو بجھائے۔ یہ معاشرے کا المیہ ہے۔ لیکن چونکہ جو عجیب و غریب قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر فکر پیدا کریں کہ اب اس کے نکاح کا انتظام کرنا ہے۔ نکاح سے پہلے ہمارے ایک رسم ہمارے ملک میں بر صغیر میں خصوصاً جس کو منگنی کہتے ہیں، منگنی صرف اور صرف وعدے نکاح ہے، اس کے علاوہ منگنی کا تصور کچھ بھی نہیں ہے۔ منگنی یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی ہمیں آپ کی بچی پسند ہے، ہمیں آپ کا بچہ پسند ہے، اور انشاءاللہ آپ بچے بچیوں کا نکاح ہم اس تاریخ میں کریں گے۔ اس کے علاوہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وعدے نکاح ہے بس۔ لیکن آج منگنی میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، بلکہ میں پڑوس ملک کے ایک صوبے کا حال پڑھ رہا تھا، وہاں منگنی کو باضابطہ شادی کی طرح انجام دیا جاتا ہے، پھر شادی اور نکاح کے دن بھی وہی کام کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رخصتی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اتنے لوازمات شریعت نے نہیں بتائے۔ منگنی صرف اتنی سی ہے کہ آپ لڑکی والے یا لڑکے والے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں اور رشتہ طے ہو جائے کہ بات طے ہو چکی ہے اور اس دن نکاح ہونا ہے، اور یہ ایک وعدہ کر لیا جائے کہ بھائی اس دن نکاح ہوگا۔ یہ اگر کام کیا جائے، آج لاکھوں لڑکے وہ بعض ایک لڑکے کا میرے پاس فون آیا ملک کے کسی غالباً بمبئی کے کسی علاقے سے، وہ کہنے لگا کہ میں نے جہیز کا بالکل یہ انکار کر دیا ہے، میرے گھر میں سارا فرنیچر موجود ہے، میں اپنے ماں باپ کو سمجھا کے تھک رہا ہوں، جب ہمارے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ نیا سامان کہاں پھینکو گے؟ تو اس کے باوجود ماں باپ یہ خیال کر کے بیٹھے ہوئے کہ بہو اگر کچھ نہیں لائے گی ہماری ناک کٹ جائے گی۔ آج تک وہ اپنا کپڑا پہن رہا ہے، اپنے بستر پہ سو رہا ہے، اپنا لباس پہن رہا ہے، اپنی گھڑی پہن رہا ہے، اب وہ لڑکی جو لائے گی دوبارہ اس کو پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بات ہی سمجھنا چاہیے، ان چیزوں کا شریعت میں اور نکاح سے اور شادی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسنون نکاح نہیں، یہ مذموم نکاح ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جن شادیوں کے اندر اور جن نکاحوں میں اللہ رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو، شریعت کے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے،
ان رشتوں میں برکت نہیں ہوتی. برکت تو وہاں ہوتی ہے کہ بھائی جہاں پر چند لوگ آ جائیں, نکاح میں اعلان کر دیا جائے, مسجد کے اندر نکاح ہو اور چند لوگ آ جائیں. اور مناسب آج جو بہت نکاح وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں, میں صاف جانتا ہوں ایک عمر آ جانے کے بعد لڑکی کو ایموشنل کیئر کی ضرورت پڑتی ہے اور لڑکے کو بھی ایک محبت کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس کو اپنے دل کی باتیں کہنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو وہ یہاں وہاں منہ مار رہی ہوتی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو جو عام کیا گیا, انہی لوازمات نے عام کیا. منگنی کرنے کے بعد جناب 10 سال تک روکے رکھیں, اب 10 سال کے بعد نکاح ہوگا, لڑکا اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو جائے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ماں باپ ان لوازمات میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب جناب وہ رشتہ داروں کو بھی تو منہ دکھانا ہے. خدا کی قسم, لوگ عیب نکالنے کے علاوہ, آپ کی برائیاں کرنے کے علاوہ, آپ کے کھانوں کی ذائقوں کی برائیاں کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے. لوگوں کا نہ سوچیں, اپنے بچوں کا سوچیں, جو بچے اپنے نفس کی وجہ سے پریشان ہو گئے. یہ گناہ کر کے منہ مار رہا ہے جو یہاں وہاں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پورا کا پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی, خصوصاً ماں باپ. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب حضور صحابہ کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے, کس کے نکاح کا وقت ہو گیا ہے, کون بالغ ہو گیا ہے, کس کو نکاح کی ضرورت ہے. وہاں اتنا نکاح آسان تھا کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے کہا, بھائی مجھے فلاں رشتہ پسند ہے, تم جاؤ اور میرے رشتے کی وہاں بات کرو. وہ صحابی گئے, انہوں نے بات کی, تو اس کے والد نے, لڑکی کے والد نے کہا, مجھے وہ تو پسند نہیں ہے, تم پسند ہو, اپنی بات کرو, تم کرو گے میری بیٹی سے نکاح؟ تو ان صحابی نے کہا جی میں تیار. انہوں نے وہاں کر لیا. ملنے کے بعد, جانے کے بعد ان صحابی نے کہا کہ تم نے میرا رشتہ میں نے اپنے لیے بھیجا. تو آ کر کہنے لگے بھائی میں تو گیا تیرے لیے تھا, وہ مجھے میرے لیے فورس کرنے لگے, تو میں نے نکاح کر لیا ہے. اتنا آسان تھا. حضور نے ایک صحابی کو بھیجا, ایک مالدار گھرانہ ہے, کہ جاؤ وہاں پر میرے بارے میں یہ کہہ دینا کہ محمد عربی نے کہا ہے کہ پیغام نکاح لے کر آیا ہوں اپنا. ان کے والد نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بیٹی نے کہا یہ نہ دیکھیے کہ کون آیا, یہ دیکھیے کہ کس نے بھیجا ہے. اتنی قدر ہوتی تھی اور اتنا آسان تھا کہ لڑکے کو بھی اپنی نکاح کا خیال ہوتا تھا, کیونکہ گناہوں سے بچنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے, جو نکاح کرے گا یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا, اس کی ضرورتوں کا انتظام کرے گا. اس میں ماں باپ کو ہمت کرنا چاہیے. خصوصاً ایک بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کے رشتے میں آج بے شمار لڑکیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں. جلدی ان کے رشتوں کا اگر انتظام کرنا ہے, لڑکے والوں کو خاص طور پہ اگر اس کی مناسب رشتے کا روٹی روزی کا انتظام ہو گیا, فوراً نکاح کا انتظام کریں. اور ایسی لڑکیاں, اور دیکھو میں ایک بات صاف کہتا ہوں, وہ لڑکیاں گھروں کے اندر زیادہ دن تک بیٹھی رہ جاتی ہیں جو نیک ہوتی ہیں اور جنہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے. ورنہ جو عجیب و غریب قسم کی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے لیے خود ہی رشتے تلاش کر لیتی ہیں, اور اس میں بھی ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں بہت زیادہ. کہ وہ لڑکی جب عمر ہو گئی تھی, آپ نے نکاح نہیں کرایا, تو اس نے خود ہی اپنا ہم نشیں اور اپنا ہم سفر تلاش کر لیا. اور لڑکے بھی بعض دفعہ یہی کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جو لڑکا اور جو لڑکی اگر اپنے ماں باپ کو کہہ کے اگر تھک جائے, ماں باپ نکاح نہیں کرا رہے, گناہ سے بچنے کی وجہ سے اس نے اگر اپنا مناسب رشتہ ڈھونڈ کر انتظام کر لیا, تو اس میں ماں باپ اس کو دوش نہ دیں اور اس کے اوپر پھر برہم اور ناراض نہ ہو کہ تم نے اپنا نکاح خود کیوں کر لیا. جب ماں باپ نکاح کی فکر نہیں کریں گے تو یہ بے اعتدالیاں زمانے میں عام ہوں گی. اور نکاح, آج کل جو نکاح کو مشکل بنایا گیا ہے, اس میں ایک چیز یہ کہ منگنی. اب منگنی میں جناب لاکھوں روپے لگیں گے. کس بات کے لاکھوں روپے لگ رہے ہیں بھائی؟ کس بات کے پیسے لگ رہے ہیں؟ کس بات کا لین دین ہو رہا ہے؟ ہلدی کی رسم ہے ہمارے یہاں, یہ بے فضول کی رسم ہے. آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ اتنی ہلدیاں انسانوں پہ کیوں ویسٹ کی جاتی ہیں. یہ بالکل عجیب بات ہے. پھر راتوں کو جاگنا ہوگا. پھر مہندی کی رسم الگ, یہاں لڑکے کو ہلدی لگے گی, پھر ایک دن لڑکی کو ہلدی لگے گی, پھر مہندی لگے گی. ان تمام رسومات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام کی تمام خرافات ہیں, اور ان تمام چیزوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا. اب ظاہر ہے کہ ایک عمل کو کرنے کے لیے 10-20 ہزار روپے بھی چاہیے. ویسے تو باضابطہ ایک عمل کے لیے ہال بک کیے جاتے ہیں, اور باضابطہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں آج کل کیا کہتے ہیں اس کو, آرگنائزر, چیزوں کے آرگنائز کرنے والے, فنکشنز کے جی ایونٹ آرگنائزرز, ان کو بلایا جاتا ہے, لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں. ہلدی والے الگ, مہندی والے الگ. ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے مناسب رشتے تلاش کریں. اور لڑکے اور لڑکیوں کی زمانے کی سب سے بڑی نیڈ ہے
کہ اس کو مناسب وقت پہ لڑکا دے دیا جائے. لڑکی کو یہ فتنوں کا زمانہ ہے. آسان نکاح ایسے ہوگا کہ آپس میں رشتہ داریوں میں رشتے تلاش کریں, پڑوس میں رشتے تلاش کریں, علاقے محلے میں رشتے تلاش کریں, دور خاندان میں رشتے تلاش کریں, اور اگر نہیں مل رہا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور لوگوں کو کہہ کے رکھیں کہ بھائی کوئی مناسب رشتہ ملے. اور پھر اس کے بعد مناسب رشتہ مل جانے کے بعد صحابہ کو, تابعین کو, اللہ والوں کو ایک وقت بھی بغیر نکاح کے گزارا کرنا یہ گوارا نہ تھا. اور آج ہم نے سارا کا سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیا. پیسے آئیں گے تو نکاح کریں گے. جو کام فری میں ہونے والا ہے, نہ نکاح پڑھانے کے پیسے لگتے, نہ اس میں صرف 2 گواہ چاہیے, ایجاب و قبول چاہیے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. مہر متعین کر دیا جائے, لڑکے کی استعداد اور استطاعت کے مطابق کر دیا جائے تو بس کافی ہے. لیکن آج کل یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, اور لڑکے والے جہیز کے لیے اتنا بڑا منہ پھاڑتے ہیں, اور مہر دینے کے ٹائم کتنا سا 1100 روپے. میں ایک آدمی کا نکاح پڑھا رہا تھا, کہنے لگا 786. میں نے کہا برکت والا, کہنے لگا کیوں 786 کیوں بھائی؟ کہنے لگا برکت والا عدد ہے نا اس لیے. میں نے کہا 1,786 ہو جائے تو مزید برکتیں پیدا ہو جائیں گی. 1,786 ہو جائے تو مزید برکتیں پیدا ہو جائیں گی. تو مہر دینے کے لیے اتنا سموہ, اور جی وہ مشورے کرنے لگتے ہیں آپس میں, اور جہیز کی اتنی لمبی لسٹ دی جاتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں جن کو ختم کرنا پڑے گا. خصوصاً منگنی, وعدے نکاح کے علاوہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. منگنی سے شادی تک میں تاخیر نہ کی جائے. منگنی میں اگر تاخیر کی جاتی ہے, لڑکا لڑکی سے لگا ہوا ہے, لڑکی لڑکے سے لگی ہوئی ہے, دونوں کو دوسرے کا نمبر مل گیا ہے, اب ساری رات کرو بات, لگے ہوئے ہیں بس آپس میں. بھائی منگنی کے بعد وہ اجنبی کے حکم میں ہوتی ہے, اجنبیہ ہوتی ہے, وہ اجنبی ہوتا ہے, غیر محرم ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے. جب تک 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول نہ کرا دیا جائے تب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں. لیکن آج کل منگنی میں تاخیر کی وجہ سے بھی یہ خرافات آ رہی ہے. منگنی میں تاخیر کی وجہ سے نقصان یہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں زیادہ تاخیر کرنے کی وجہ سے. اب جناب وہ وہاں سے باتیں آ رہی, لڑکا ٹھیک نہیں ہے, وہاں سے باتیں آ رہی. تو منگنی کے بعد نکاح اور رخصتی میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کریں. اس طریقے سے معاشرے میں آسان نکاح کو فروغ دیا جا سکتا ہے. خدا کی قسم نکاح دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اللہ رسول نے اس کو آسان کر کے بتایا ہے. اس کو مشکل نہ بنائیں, اور معاشرے کی بیٹیوں سے بوجھ کو ہلکا کریں. اور خاص طور پہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں پیسے لگتے ہیں, اور وہ لوگ اپنی شادیوں میں پیسوں کو اڑاتے ہیں, پانی کی طرح بہاتے ہیں, علماء کرام بھی اس کا بائیکاٹ کریں. ایسی شادیوں میں ہرگز نہ جائیں, ایسے نکاح ہرگز نہ پڑھائیں. ہم نے تو ارادہ کر لیا, الحمدللہ کچھ کو منع بھی کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.